کراچی میں تو اب پیپلز پارٹی کا آپ ہولڈ کہہ سکتے ہیں، جب سے ایم کیو ایم جو ہے وہ یہاں سے منظر عام سے غائب ہوئی ہے۔ 195 روپیز کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے 3 سال کے اندر، جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ 90 روپیز بیرل پہ جب پرائسز گئی تھی پیٹرول کی، جب بھی ملک میں اتنی بڑے پیمانے کے اوپر اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی پر تو حکومت کی بی ٹیم ہونے کے الزامات لگ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو بھی جماعت حزب اختلاف میں ہوتی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت میں آ کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے، لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے کہ ہر آنے والی حکومت عوام کا جینا عذاب بنا دیتی ہے۔ 27 فیب کا دن آپ لوگوں کو یاد ہے، بروز اتوار صبح 11 بجے قائد اعظم کے مزار پہ آپ سب کو بلاول بھٹو کے ساتھ آنے کے لیے، اسلام آباد جانے کے لیے وہاں پہ موجود ہونا پڑے گا اور ہمارا ساتھ دینا ہوگا اس نااہل اور مہنگائی کا طوفان لانے والی گورنمنٹ کے خلاف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور کھوکھر اور پاکستان ٹی وی کی طرف سے ہم آئے ہیں میڈم انیلا انصاری صاحبہ سے ایک انٹرویو کرنے کے لیے۔ انٹرویو کا عنوان ہے ملک کے موجودہ حالات اور پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین سندھ کی ڈپٹی اطلاعات سیکریٹری ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ روٹری کلب سے وابستہ ہیں اور اس وقت روٹری کلب کے 10 برانچز کی یہ اسسٹنٹ گورنر ہیں۔ ان کی سیاسی اور سماجی خدمات سے آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، تو میں شروعات کرتا ہوں میڈم انیلا انصاری صاحبہ سے۔ میڈم، آپ موجودہ حالات میں جو غریب عوام کے لیے مہنگائی کی وجہ سے مسائل درپیش ہیں، اس میں آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی پر کیا کہیں گی؟ السلام علیکم منصور صاحب، موجودہ حکومت کی کارکردگی تو جیسے سب کو پتہ ہے کہ بالکل زیرو ہے۔ بیڈ گورننس، انکمپیٹنسی جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور سب سے جو ان کی اہم چیز ہے ان کے فیلئر کی، وہ یہ ہے کہ عوام کو جو انہوں نے غربت کی لکیر سے بالکل نیچے کو جو ہے نا وہ دھکیل دیا ہے۔ جب یہ لوگ آئے تھے تو جب 55 روپے کلو جو ہے وہ چینی کی پرائز تھی، اب 105 100 یہ پرائز چل رہی ہے۔ فیول اس وقت 65 روپیز پہ تھا اور اب 160.30 کے اوپر ہے، تقریباً 100 روپیز کا آلموسٹ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اور انہوں نے یہ لگتا ہے کہ نیازی صاحب کی جو پالیسی ہے، تو جس طرح کے فیول کی پرائسز تقریباً 95 روپیز کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے 3 سال کے اندر، جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ 90 روپیز بیرل پہ جب پرائسز گئی تھی پیٹرول کی، جب بھی ملک میں اتنی بڑے پیمانے کے اوپر اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ جو نیازی صاحب، کیونکہ نیازی جو ہیں وہ ایک کرکٹر تو اچھے ہو سکتے ہیں، پر سیاست دان کے روپ میں ایز اے پرائم منسٹر بالکل وہ ایک فیل اور ناسمجھ آدمی ہیں۔ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، دوسروں کی سوچ کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور دوسروں کی سوچ میں اب سب سے پہلے جو ہے وہ IMF کی سوچ ہے، پروگرام ہے، جس کو انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے لا کر قیامت سے کم نہیں کیا ہے۔ عوام کے لیے عوام خودکشی کرنے پہ مجبور ہے، بھوک سے مر رہے ہیں۔ جو پہلے لوگ ایک گاڑی افورڈ کر سکتے تھے، ایک بائک افورڈ کر سکتے تھے، اب وہ ان کے لیے کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ عام آدمی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بری حالات کا شکار ہو چکا ہے، نیازی کی بری گورننس کی وجہ سے اور نا سمجھی کم عقلی کی وجہ سے۔ لیکن میڈم دیکھیں نا، ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اس تمام سینیریو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کون سا مثبت کردار ادا کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پر تو حکومت کی بی ٹیم ہونے کے الزامات لگ رہے ہیں، جبکہ سینیٹ میں تو اپوزیشن جماعتیں اکثریت میں ہیں۔ اس میں دیکھیں، ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے وہاں پہ ہمیشہ ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا جو ہے نا وہ رول ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی نے وہی رول ایوان کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کیا کہ جہاں پہ انہیں لگا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے کچھ فیصلے بہتر ہوں گے، جو کہ نیازی گورنمنٹ کرنے میں ناکام رہی ہے، پر ایز اے اچھی اپوزیشن ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے جو ہے ایوانوں کے اندر اپنا ایک مثبت کردار ادا کیا۔ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ان حالات میں پارٹی کا کیا کردار ہے، اس میں اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل ہے وہ ہمارے 27 فیب کا لانگ مارچ ہے، جو کراچی سے شروع ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں ختم ہوگا۔ اس میں
تمام شعبہ ہائے زندگی کے لوگ جو ہیں وہ شانہ بشانہ ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ. وہ ان کی مہنگائی کی اس مہم میں بلاول بھٹو کا ساتھ دے رہے ہیں اور نیازی حکومت کے انتہا سے زیادہ وہ بالکل نیازی حکومت کے خلاف ہیں کہ جلد از جلد ہمیں اس حکومت سے چھٹکارا مل جائے. اور اس میں انہیں بلاول بھٹو زرداری ہی واحد لیڈر نظر آتے ہیں جو انہیں اتنے بڑے اندھیرے، مشکل اور مہنگائی کے اس طوفان سے نکال سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو بھی جماعت حزب اختلاف میں ہوتی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت میں آ کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے، لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے کہ ہر آنے والی حکومت عوام کا جینا عذاب بنا دیتی ہے. ایسا مجھے نہیں لگتا ہے. ہاں، عمران خان کی حکومت کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو تھی عمران خان کی، انہوں نے عوام کی زندگی جینا دوبھر کر دیا. پر جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 5 سال فرسٹ ٹائم کسی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پوری کی، پریزیڈنٹ زرداری پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ عوام کے لیے خاص طور پہ کافی کام کیا. ان کی تنخواہیں بڑھائیں، نوکریاں دیں، جیلوں میں انہوں نے کافی ریفارمز کی، کام کیے. عوام کیا چاہتی ہے؟ اس کو ایک تو روٹی کپڑا مکان سستا ہو، اس کے لیے نوکری کے مواقع ہوں اور کھانے پینے کی جو روزانہ کی اشیاء خورد و نوش ہیں وہ اس کی دسترس میں ہو. اور ایسا ہی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ہر گورنمنٹ بالکل پرفیکٹ رول پلے کر کے گئی ہو، پر پیپلز پارٹی کمپیریٹیولی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کافی اچھے اور عوام دوست کام ہوئے. بے نظیر شہید بھٹو جو ہے وہ خواتین کے لیے انکم سپورٹ پروگرام تھا. خواتین کو کافی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ بیوہ خواتین کو اور جو خواتین نہیں باہر نکل سکتی ہیں ان کی جو ہے وہ مالی معاونت دی گئی اور اسی کو انہوں نے آ کے عمران خان نے بھی اسی پروگرام کو فالو کیا اور اس کو احساس کا نام دیا. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ عوام دوست گورنمنٹ رہی ہے. جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارا ملک شروع ہی سے جب سے پاکستان بنا ہے کافی مشکلات کا شکار ہے. پاکستان کے جو خاص لوگ تھے، لیاقت علی خان صاحب تھے، ان کو مار دیا گیا. بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسی دی گئی کیونکہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایٹمی انرجی، انہوں نے پاکستان کو ایٹمک انرجی بنانے میں انہوں نے ہی انیشیٹو لیا تھا. تو دنیا کے اور لوگ اور ہمارے دوست ممالک بھی جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان آگے بڑھے. تو یہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک بدقسمتی رہی ہے کہ جن حکومتوں نے یا جن سیاستدانوں نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اس میں بھٹو صاحب کی اگزامپل ہے، بے نظیر صاحبہ ہے، ان کو شہید کیا گیا. اب بلاول صاحب ہیں، وہ جو ہے سب سے پہلے وہی آواز اٹھانے والے ہیں، انہوں نے ہی اٹھائی ہے مہنگائی کے خلاف، جس کی آپ کو مثال جو ہے وہ 27 فیب کو ایک بڑے مجمع کی صورت میں جو ہے نا وہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک نظر آئے گی. آپ سمجھتی ہیں کہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ جبکہ یہاں پہ جو باتیں چل رہی ہیں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو ورسٹ گورننس ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کراچی سے لے کر اور کشمور تک جتنے شہر ہیں، شہری علاقوں کی حالت خراب نظر آئی. دیہاتوں میں لوگوں کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو اس صورت میں آپ سمجھتی ہیں کہ عوام اس لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں گے؟ ایک یہ. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت یہ لانگ مارچ ہونے دے گی، اور اگر حکومت اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، جی کیوں نہیں، عوام ساتھ دے گی. عوام بہت بڑی تعداد میں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ ایک گھر میں رہنے والی عام عورت ہو، ہاؤس وائف ہو. ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں یہی لگتا ہے کہ بلاول بھٹو ایک بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اپنا ایک بہت بڑا امپیکٹ چھوڑے گی اور وہ امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمیں نیازی کی حکومت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے شہری علاقوں کے بارے میں کہا، اب آپ کراچی میں جائیں، مرتضیٰ وہاب صاحب کی کارکردگی دیکھیں. انہوں نے کراچی میں پارکس، بیوٹیفیکیشن، ہاسپٹلز کافی کام کیا ہے
اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن تک آپ کافی کراچی کو جو ہے نا وہ چینج دیکھیں گے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے کراچی میں تو اب پیپلز پارٹی کا آپ ہولڈ کہہ سکتے ہیں جب سے ایم کیو ایم جو ہے وہ یہاں سے منظر عام سے غائب ہوئی ہے، ورنہ تو تقریباً 20-25 سال تو ایم کیو ایم ہی کی گورنمنٹ تھی، جو بڑے عہدوں پہ بھی تھے، جو گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنرز بھی تھے. ان کی جو ہے کارکردگی زیرو ہونے کی وجہ سے شہروں کی حالت اتنی ابتر نظر آتی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق چونکہ وومن ونگ سے ہے، تو سندھ میں آپ نے لانگ مارچ میں عورتوں کی بھرپور شراکت کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا کوششیں لی ہیں، اور آپ کی کیا توقع ہے کہ سندھ سے لانگ مارچ میں کتنی عورتیں شریک ہوں گی؟ عورتوں کی بات ہے، عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کا 52% خواتین ہیں، اور پیپلز پارٹی کی ایک جو خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں خواتین کو کافی عزت دی جاتی ہے، ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے. ہم نے بہت خواتین کو شہر شہر جا کے، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر پی ایس میں جا کے عورتوں کو موٹیویٹ کیا. جو ہماری ورکرز ہیں، عہدیدار ہیں، انہوں نے ایک بلاول بھٹو کی طرف سے دی گئی پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت عورتوں کو موٹیویٹ کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد تک، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پیپلز پارٹی کی جو خواتین ورکر ہیں ایک اہم رول پلے کریں گی، اور کافی تعداد میں آپ کو جو ہے نا وہاں خواتین نظر آئیں گی. ابھی بھی آپ کراچی میں دیکھیں کہ روزانہ کی بنیادوں پہ جو ہے وہ کنونشنز ہو رہے ہیں، مظاہروں کا جو اہتمام ویمن ونگ کراچی ڈویژن کرتی ہے، ویمن ونگ سندھ کرتی ہے. تو جو بھی خواتین ہماری پیپلز پارٹی کی ورکر ہیں، وہ ایم این اے سے لے کے ایک عام ورکر بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو کے شانہ بشانہ ہیں، اور اس لانگ مارچ کو کامیاب بنانے میں وہ بلاول بھٹو زرداری کا پوری طرح ساتھ دیں گی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک الزام یہ آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ چونکہ اس کی ابتدا سندھ سے ہو رہی ہے لانگ مارچ کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے اس میں سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جائے گا. تو کیا اس الزام سے آپ ایگری کرتی ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتی ہوں، اور آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے کہ کوئی گورنمنٹ کی گاڑی نمبر پلیٹ جس کی گورنمنٹ کی ہو، آپ کو کوئی ایسی لانگ مارچ میں نظر نہیں آئے گی. ہر ورکر اپنے جانے کا، ہر چیز کا وہ کہتے ہیں نہیں ہم خود کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں گورنمنٹ کی مشینری کی کسی طور پہ ضرورت نہیں، کیونکہ ورکرز ہوں، اور ورکر کیا ہے، وہ پاکستانی عوام ہے. پاکستانی عوام یہ سوچتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری واحد لیڈر ہیں جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اپنے اون سے ورکرز نے کہا ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اسی اس پہ ہے، کوئی گورنمنٹ کی مشینری مجھے نہیں لگتا کہ استعمال ہو رہی ہے یا ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری عوام کو مشکل سے نجات دلائیں گے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے اور کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تو خود مشکل میں ہے. وہ آزاد حیثیت میں انڈیپینڈنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے طور پر کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے گرد جو ہے وہ بی بی فریال کا اور آصف زرداری صاحب کا گھیرا ہے. نہیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتی ہوں. وہ فل فلیج پاورفل چیئرمین کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور انہی کی لیڈرشپ میں ہی جو ہے یہ ایک بڑا کامیاب لانگ مارچ پاکستان کی ہسٹری کا ہونے والا ہے. زرداری صاحب ان کے والد ہیں، والد کی سپورٹ، ادی فریال ان کی پھپھی ہیں، ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ وہ چیئرمین ہیں تو ایز اے چیئرمین وہ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، اپنے فیصلے لینے میں وہ آزاد ہیں، اور اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے وہ اتنی عوام کے ایک بڑی تعداد کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جانے کے اوپر جو ہے نا یہ انہی کے اپنے ایفرٹ سے جو اتنی بڑی عوام ان کے پیچھے ہے. اچھا، اتنی بڑی تعداد میں جب عوام کو لے جایا جا رہا ہے لانگ مارچ کے لیے، تو اس کے لیے ایک انتظامات برابر ہیں، مطلب ورکرز کے لیے اشیاء خورد و نوش اور علاج معالج کے سلسلے میں یا کسی بھی ایمرجنسی کے سلسلے میں کوئی ایمبولینسز یا مطلب ڈاکٹرز کا، طبی عملے کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے؟ جی، پوری یہ ایک آرگنائز لانگ مارچ ہے. تمام ورکرز کا ڈیٹا موجود ہے.
سب کے فارمز ان کی ڈیٹیلز کے ساتھ لیے گئے ہیں. کھانے پینے کا پورا انتظام ہے. جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے ڈویژن کے عہدیدار ہیں ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اتنے ورکرز کی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو ان کو لے کے جانا ہے, ان کی لک آفٹر کرنی ہے, ان کے کھانے پینے کا, وہاں پہ رہائش کا بندوبست کرنا ہے. یہ پارٹی کی وہاں پہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ورکروں کی حفاظت کریں. بہت بڑا مجمع ہوگا, سب کی کرنا بھی مشکل ہوگی. عوام خود بھی اپنی کرنے کے بہت جو ہے وہ ایبلٹی ہے عوام کے اندر, پر پیپلز پارٹی نے ایک مؤثر اور زبردست قسم کا جو ہے وہ سیکیورٹی پلان اینڈ لانگ مارچ کا ایک آرگنائز پلان جو ہے وہ مرتب کیا ہے, اور اسی کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلیں گی. کارکنوں کو اور عوام کو کنٹرول میں رکھنے کا بھی کوئی پروگرام بنایا گیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, عمران خان صاحب نے دھرنا دیا جب اسلام آباد میں, تو ان کے ورکرز پی ٹی وی سینٹر میں گھس گئے اور دیگر ایسی چیزیں, ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ ہرگز نہیں ہونے چاہیے تھے. دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک پرامن جماعت ہے, نہ وہ گالیوں کی سیاست کے اوپر بھروسہ رکھتی ہے, یقین رکھتی ہے, نہ مار پیٹ کی سیاست پہ رکھتی ہے. ہمیشہ دیکھا ہے آپ نے, پچھلے 6 مہینوں میں اگر آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی نے کئی بار مظاہرے, احتجاج, جلسے, ریلیاں کی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ آج تک ایسا کوئی انسیڈنٹ پیش نہیں آیا ہے, اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک آرگنائزڈ لانگ مارچ جو ہے وہ یہ ہونے جانے والا ہے. بہت بہت شکریہ انیلا انصاری صاحبہ. On 27 Feb, please come to Mazar-e Qaid and join hands together with Bilawal Bhutto Zardari to get rid of this incompetent government of Niazi Imran Khan.